کلام الہی میں کہیں مرقوم ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے، اور تعلقات میں شرافت، متانت اور عاجزی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اور آپ سبوں کی خدمت میں حسب سابق سلام، شالوم، السلام علیکم، جی آیانو، ویلکم، خوش آمدید۔ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے میں اسی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ لیکن اس ہفتے بھی جو ہم بات چیت کریں گے وہ یقیناً ایک بڑا ٹاپک ہے، بڑی ضرورت ہے، اور میں نہیں سمجھتا صرف یہ میرا ایک ٹی وی شو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشروں کو، سوسائٹیز کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے، حکومتوں کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے، مذاہب کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے، لیڈرز کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یقین نہیں آتا کہ انسان جو خدا نے بنائے وہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ اور اس کے ریزن کے طور پر یا وجہ کے طور پر کہ کیسے یہ آج بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے جناب مقدس خاتون جناب بی بی مریم کو، جناب مقدسہ مریم کو بیان کیا تھا لوکا کی انجیل شریف سے، پھر حضرت یسایہ کے صحیفے سے، پھر سورہ المائدہ میں انہیں صدیقہ کہا گیا، پھر سورہ مریم کے اندر ان کا بیان دیا گیا کہ جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، بشارت سناتا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تو یہ وہی بات تھی جو یسایہ کے صحیفہ میں لکھی گئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اب ہم ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف قرآن نے یہ کہا، یہ بیان ملتے ہیں، بلکہ جناب بی بی مریم کا جو مقام ہے، اور ان کو یاد رکھیے تاریخ میں جو پرانے مسیحی اسکرپچر کی کتابیں ہیں، تاریخ کی تفسیر کی کتابیں ہیں، اور بالخصوص جو عرب کے کرسچن ہیں، مڈل ایسٹرن، وہ انہیں فاطمہ بھی کہتے ہیں، عذرا بھی کہتے ہیں، بطولہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن شریف نے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ صدیقہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ واحد صدیقہ ہیں جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ لیکن ایک اور بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی 42ویں ورس ہے، یعنی 42 آیت ہے، اور اس میں جو انداز قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ جناب مسیح کی بڑی قدر و قیمت اور اہمیت ہے مسیحی ایمانداروں کے بیچ میں بھی اور پھر مسلمان ایمانداروں کے بیچ میں بھی، یعنی دونوں طرف کے لوگوں میں۔ لیکن یاد رکھیے جناب حضرت مریم کا بھی بہت بڑا مقام ہے جس کو قرآن شریف نے بیان کیا، اور یہ جو ہے یہ ہماری مسیحی مسلم تعلقات کے اندر اس کا بھی بہت بڑا رول ہے جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو قرآن نے اس طرح سے کچھ بیان کیا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے اور اس کی 42 ورس۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے، یعنی خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہانوں کی عورتوں سے اوپر۔ تو یہ قرآن شریف کا بیان ہے کہ نہ صرف وہ مسیحی مسلم تعلقات میں اہم کردار ہے جناب بی بی مریم کے شخصیت کا یا ذات کا، کہ دونوں طرف کے لوگ، دونوں طرف کی کتابیں اتنا مقام بیان کریں، بلکہ قرآن شریف نے تو بہت اعلیٰ سٹیٹمنٹ ان کی شان اقدس میں پاس کی ہے، اور وہ لکھا یہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ اے مریم تجھے خدا نے چن لیا ہے، پاک ٹھہرا دیا ہے تمام جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر۔ اور یہ بالکل کلیئرلی قرآن شریف کا میرے پیارے بہن بھائیوں بیان ہے کہ بی بی مریم کو کس طرح سے، اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمارے تعلقات بن سکتے ہیں۔ بہت ایک وجہ تھوڑی میں نے بیان کی ہے، مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے میں اسی کے اوپر گفتگو کرتا چلا جا رہا ہوں، اور آج بھی آج کے آپ کے پروگرام میں، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے پروگرام میں، جو اس وقت آپ اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ مل کے ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی میں پوری دیانت داری کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی
جو ممکن ہے، جو میرے لیے پاسبل ایز اے ہیومن ہوتے ہوئے کہ میں ہر چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ مسیحی مسلم تعلقات جو ہے وہ استوار ہو سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جناب مسیح کی شخصیت پہ آتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی، کھانے پر، پینے پر، پھر جو اہل کتاب ہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے، دوستی والے ہوں گے، وہ رات کو خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے، پھر ہم انجیل اور توریت کو لائے، اس کے اندر نور ہے، اس کے مطابق حکم دیا جا سکتا ہے، عملی زندگی بسر کی جا سکتی، کوئی پابندی نہیں۔ پھر جناب بی بی مریم کو ہم نے ان کی ذات اقدس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ اب جناب حضور المسیح، جنہیں عالم مسیحیت کے اندر خداوند یسوع مسیح کے نام سے بھی عمومی طور پر جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے، اور جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح بھی انہیں بولتے ہیں، جیزس کرائسٹ بھی انگلش میں بولا جاتا ہے۔ تو ان کے متعلق جو کلام حق کا بیان ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، اور پھر آپ قرآن کی طرف بھی آئیں گے۔ اور یہاں پر جو آج کا بیان ہے وہ انجیل شریف میں سے ہم سنتے ہیں جناب مسیح کے متعلق۔ یوحنا کی انجیل شریف ہے بائبل مقدس کے اندر، اور اس کے پہلے باب کی ایک آیت میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، وہ 14ویں آیت ہے۔ یوحنا کی انجیل شریف پہلا باب اور 14ویں آیت۔ پہلی 13 آیات کے اندر مسیح کی شخصیت، قد و قامت، مقام اور منزلت کو بیان کیا ہے، لیکن 14ویں آیت کے اندر آپ کی شخصیت کا جو روپ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور لکھا یہ ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یہاں پہ لکھا اور کلام مجسم ہوا۔ اب دیکھیے بات انصاف کی یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی بھر بائبل مقدس کو، انجیل شریف کو نہیں پڑھا تو آپ پتہ نہیں مجسم سے کیا مراد لیں گے، کہ یہ کیا ہے، کوئی گناہ والی بات ہے، کوئی عیب والی بات ہے۔ لیکن چونکہ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بہن بھائی نے انجیل شریف کو نہیں پڑھا تو میں یہ حوصلہ افزائی کروں گا کہ کم از کم آپ قرآن شریف کو غور کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جب قرآن شریف کو غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، ابھی یہ سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا، یوحنا کی انجیل شریف پہلے باب کی 14ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور کلام مجسم ہوا۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ اور اس کے تناظر میں قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں، اور آپ یہاں کا بیان بھی سنیے، اور سورہ آل عمران اور اس کی ورس نمبر جو ہے 45 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ بالکل آپ کلیئرٹی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا نے تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دی ہے۔ کس کی؟ کلام مجسم ہوا، اور یہاں پہ لکھا ہے کلمے کی بشارت دی ہے، ان اللہ یبشروک بے کلمات من ہو۔ اب کلمہ اٹرنگ نہیں تھی، ورڈز نہیں تھے، جملے نہیں تھے، بلکہ ساتھ ہی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ کلام کیا ہوگا، وہ کلمہ جو ہے میری طرف سے وہ جسم بن جائے گا، وہ شخصیت بن جائے گا۔ اسم المسیح ہو عیسیٰ ابن مریم، تو اس کا نام رکھنا المسیح عیسیٰ بن مریم۔ یعنی کلمہ کیا، اب کلمے کا نام کیا ہوگا؟ مثال کے طور میں کہتا ہوں 1 2 4، تو اس کا نام کیا ہے؟ نہیں، وہ کلمہ جسم اختیار کر گیا، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا۔ اب جس نے انجیل شریف نہیں پڑھی وہ دیکھو جی وہ کہہ رہے ہیں کلام مجسم ہو گیا، تو بھئی قرآن شریف سے بات تو یہی بات تو قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ وہ جو کلمہ ہے اس نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، وہ جسم اختیار کرے گا، اس کا آپ نام رکھو گی عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ دنیا و آخرت میں باآبرو ہوگا، اور خدا کے خاصوں میں سے بھی وہ خاص تر ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے کہ اب دیکھیے قرآن نے تو ہمارے تعلقات کو مضبوطی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو انجیل شریف نے پہلے کہا، چونکہ جناب مسیح اور انجیل شریف، قرآن شریف اسلام اور پیغمبر اسلام سے پہلے ہیں، تو جو وہاں بات لکھی ہے اسی کی گواہی دینے کے لیے تو قرآن شریف آیا ہے، اور قرآن شریف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ کلمہ تجھے ملے گا، اور وہ جسم اختیار کرے گا، وہ شخصیت ہوگا، اور پھر اس کا نام تو نے رکھنا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم، تو اس کا نام رکھے گی۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ سورہ النساء کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو اس کی وضاحت اور بھی ہوتی ہے۔ اس کی ورس نمبر ہے 171، یہ چوتھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر ہے 171۔ اب اس کے اندر جو قرآن کا بیان ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔
لکھا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے آگے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ وہ خدا کے رسول ہیں، اور انجیل شریف کا ایک حصہ ہے جسے ہم عبرانیوں کے نام خط کہتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ اب تک کاہن بھی ہے اور وہ اس کا رسول بھی ہے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا رسول ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ وہ کالماتہ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ یعنی یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح کلمہ خدا ہے۔ اور وہ کلمہ خدا کیا ہے؟ وہ انسانی صورت میں ہے، یعنی وہ جسم انہوں نے اختیار کیا۔ القاہا الی مریمہ، جو اس نے اپنا کلمہ جناب مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اپنی روح اس کی طرف بھیجی، تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ یوحنا کی انجیل کہہ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو مسیحی مسلم تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوئے تھے، یس ہوئے تھے، اینڈ دیٹ واز اے ایکسیلنٹ ریلیشن شپ، لیکن آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ ہمیں ایک دوسرے کو پڑھنا پڑے گا، ایک دوسرے کی کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک گواہی دی ہے کہ مسلمان یا اسلام 570 یا 71 عیسوی کے اندر پیغمبر اسلام کی پیدائش ہوئی، پھر 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو پہلے مسیحی ایماندار تھے، اب مسلم کا جو لفظ ہے یا مسلمان کو جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کے مسلمان ہیں، بلکہ جو مطیع ہو جائے، جو سرنڈر کرے، جو سبمٹ کرے اپنے آپ کو، جو جھک جائے، جو مطیع ہو جائے، اس کو جو ہے وہ مسلم کی چرم کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ القصص ہے، قرآن کی 28ویں سورہ، اور اس کی 53 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ایک وفد جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے پاس مسیحیوں کا آیا، ان کے اندر ان کے بشپ اور پادری صاحبان موجود تھے۔ تو جب انہوں نے ان کو واضح و نصیحت کرنا شروع کی تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ جو بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے خدا کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم سے تو پہلے ہی سے مسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم سرنڈر ون ہیں، ہم نے خدا کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ اور مولانا مودودی جو ہیں، انہوں نے اس بات کے اوپر بڑی دلیری کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف اس سے مراد، اس مسلمون کے لفظ سے مراد وہ مسلمان نہیں صرف جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو آج کے مسلمان ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہر مذہب کے اندر، ہر علاقے کے اندر جو بھی خدا سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکاتا ہے، اس کو اپنا رب مانتا ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل تصور کرتا ہے، وہ سب مسلم ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کی دعوت آپ ہمیں دے رہے ہو، ہم تو پہلے ہی سے خدا کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے کتنے شاندار طریقے سے سنا کہ مسیحی مسلم تعلقات کی ایک جامع تاریخ رہی ہے، اور آج بھی قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، حدیث اس کی تائید کر رہی ہیں، اور تواریخ کی کتابیں اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑا لمبا میں نے تمہیدی بیان دیا کہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کیا تھی، اور اگر آج ہم اس کو پروموٹ کریں گے، اس ڈائلاگ کو، اس ٹرینڈ کو، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر ابھی میں نے وجوہات بیان کی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں ایک اچھی بات کی طرف۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، یقیناً ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ اچھا، اب جب یہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں پیغمبر اسلام، تو ان کے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، اور غالباً 6 سال کی عمر تھی کہ ان کی والدہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کی جو کفالت تھی، یعنی جو ان کے گارڈین مقرر ہوئے، وہ ان کے چچا تھے جن کا نام ہے حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ہیں والد حضرت علی کے، یعنی یہ پرافٹ آف اسلام جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بھتیجا ہیں، اور وہ رشتے میں ان کے حقیقی چچا تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صرف مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ نہیں ہے کہ الماریوں میں، لائبریریوں میں کتابیں بند کر کے رکھ دو، بلکہ اس کی خاص وجوہات تھیں کہ یہ تاریخ اور ان کا رشتہ پیدا کیسے ہوا۔
تو میرا خیال ہے کہ قرآن کا یہ بیان ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو۔ اب آج شاید ہم کسی مسیحی کے گھر میں جانا پسند نہ کریں، لیکن جو واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو بڑے بڑے مورخوں نے جو ہے وہ ابن اسحاق نے بھی کوٹ کیا ہے، ابن ہشام نے بھی، اور پھر بڑی بڑی تاریخی کتابیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں لے کر۔ یہ اپنے چچا کے ساتھ شام کو جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ، اور اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کا جو انکاؤنٹر ہوتا تھا، آپ کو پتا کہاں جا کر یہ ٹھہرتے تھے؟ آگے جا کر حقیقتیں اور کھلنی۔ جب یہ تھک جاتے تھے، جب ان کو بھوک لگ جاتی تھی، تو یہ ایک پادری تھا جس کا نام تھا بحیرہ، سفر شام جب کرتے تھے، آج بڑی اوپن دعوت ہے، آج اگر حضرت مولانا الحاج مفتی صاحب منع کریں گے کہ مسیحیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ، پیغمبر اسلام سے پوچھ لیجئے، وہ نہ صرف ہاتھ ملاتے تھے، بلکہ جب ان کے والد کی فوتگی ہوگی، ان کی والدہ بھی فوت ہو گئیں، ان کے چچا ان کی ساری نگہداشت کر رہے تھے، تو ایسے میں جب لمبے لمبے وہ سفر کرتے تھے مکہ سے شام کی طرف، اور اس وقت سفر بھی بڑے تھکا دینے والے ہوتے تھے، تو جناب جہاں وہ رکتے تھے، جہاں وہ رات رہتے تھے، اور لطف کی بات یہ جہاں وہ کھانا کھاتے تھے، وہ ایک پادری کا گھر تھا۔ اور اس سے کسی مورخ کو، اسلامی دنیا کے کسی مورخ کو اس سے کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ وہاں جاتے تھے، اور وہ جاتے کیوں تھے وہاں، یہ بڑی بات ہے۔ چونکہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ اب اگر مسیحیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام تھے، ناجائز تھے، گناہ تھا، شرک تھا، کفر تھا، ان کے ساتھ کھانا، ان کی پلیٹ کو چھونا بڑا انہونا اور ورس کام تھا، تو پوچھ لیجئے پھر قرآن سے، اور پوچھ لیجئے صاحب قرآن سے، یعنی پیغمبر اسلام سے۔ اب قرآن شریف یہ کہتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے یہ حوالہ کوٹ کیا تھا سورہ المائدہ 5ویں سورہ اس کی 5ویں آیت کا، کہ آج کے دن تمہارے اوپر ہم نے کیا ہے، پکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ، ایون ان کا ذبح کیا ہوا جانور، ان کا پکایا ہوا کھانا مسلمانوں تم کو حلال ہے، اور تمہارا پکا ہوا کھانا ان کو حلال ہے۔ تو ہم ہر بات میں کہتے کہ سنت رسول، جو رسول کریم نے کہا وہ پورا کرنا ہے۔ تو رسول کریم تو میاں، اگر یہ پروگرام آپ سن رہے، میری بہن، میرے بھائی، اور اس پروگرام کو میں ہمیشہ آپ کو عام کرو، سب سنیں کہ رسول کریم کی سنت پوری کرنی ہے، تو وہ جوانی کے عالم میں کہاں جایا کرتے تھے؟ ہو سکتا تھا وہ کسی اور کے ماننے والے پہ جاتے، پر نہیں، قرآن میں چونکہ لکھا ہے کہ اے عیسیٰ، ہم نے تیرے ماننے والوں مسیحیوں کے دل میں رحمت اور شفقت ڈال دی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور یہی انجیل شریف کا بیان ہے، دوست تو دوست، کہتے دشمن بھی آ جائے تو کیا کر، اسے پانی بھی پلا، اسے کھانا بھی کھلا، کیونکہ تو ایسا کرنے سے اس کے سر کے اوپر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا۔ کہ وہ خود سوچے۔ اور ہم نے پہلے نے کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرو، انتقام لو، تمہیں مارا تم بھی مار دو، پر آپ نے فرمایا نہیں، دشمن کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، ان کے لیے برکت چاہو۔ اتنی مثالی طریق ہے مسلم مسیح تعلقات کی، اگر یہ میں اتنے لمبے لیکچر اور اتنے ہفتے نہ بھی اس کے اوپر گزارتا، کوئی سچا مسلمان میرا بہن بھائی جو واقعتاً علم اور تعلیم اور اپنا اچھا دل رکھتا ہے، واقعی پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد وہ کسی مسیح سے نفرت نہیں کرے گا، وہ کسی مسیحی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ پیغمبر اسلام کی سنت کو پورا کرے گا۔ اور جب آپ سفر شام پہ جاتے تو وہاں قیام بھی کرتے، یعنی رات بھی رہتے، اور وہاں ان کو کھانا بھی ملتا، وہاں وہ آرام بھی کرتے، وہاں وہ سوتے بھی، وہاں اپنی تھکن بھی اتارتے۔ اور وہ کس کا گھر تھا؟ وہ پادری صاحب کا گھر تھا۔ آج میں تمام پادری صاحبان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کھول دیں اپنے دروازے، کھول دیں اپنی کلیسیاؤں کے دروازے، گرجاؤں کے دروازے۔ کن کے لیے؟ کسی عبد الکریم کے لیے، کسی محمد مصطفیٰ کے لیے، کسی علی کے لیے۔ اور اسی طرح مسجد کے بارے میں بڑا پھڈا ہے کہ جی مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ میرا آج ٹاپک نہیں، میں کسی اور ایپیسوڈ میں یہ بات بیان کروں گا اپنے پروگرام میں، کہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا اسے مسجد اللہ کا گھر ہے۔ قرآن شریف نے گرجے کو بھی، چرچ کو بھی اللہ کا گھر کہا ہے، یہودیوں کے سیناگوگ کو بھی اللہ کا گھر کہا ہے، ان کی خانقاہ جہاں بیٹھ کے وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے ان کو بھی اللہ کے نام نسبت دی ہے۔ لیکن چونکہ جب ہم نے سننا نہیں، جب ہم نے سنانا نہیں، ہم نے تو یہ کیا ہے کہ ہم نے چراغ جلا کر سرے راہ رکھ دیا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات،
اب پیغمبر اسلام کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ وہ چچا ابو طالب کے ساتھ ہیں، اور کہاں رہتے ہیں؟ میں پھر ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں تکرار کے طور پر، کہ وہ بحیرہ راہب کہتے تھے پادریوں کو، پریسٹ کو، وہ جناب ایک کرسچن پادری کے گھر میں رہتے تھے۔ اب میں اس بات سے قاصر ہوں کہ چونکہ یہ ٹی وی شو ہے، لائیو کال تو میں لے نہیں پا رہا آپ کی، لیکن یاد رکھیے میں ایمان رکھتا ہوں آپ کا علم، آپ کا تعلیم جو ہے اس کا تعلیمی معیار آپ کو ضرور دعوت دے گا کہ اگر میں اہل اسلام میں سے ہوں تو میرے پیغمبر تو مسیحیوں کے گھر میں رہا ہے، پادریوں کے گھر میں رہا ہے۔ آج اگر ہم پادریوں کے خلاف کریں، ان کو مار دیں، مسیحیوں کو مار دیں، ان کے گھروں میں نہ جائیں، ان کو گھروں میں نہ اتاریں، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، تو میرا خیال ہے یہ سنت رسول کی بھی توہین ہے۔ پیغمبر اسلام نے تو یہ کام کیا ہے۔ اب نہ صرف یہ مسیحی مسلم تعلقات کا سلسلہ قرآن شریف آیات میں، مختلف شخصیات میں، ان میں سے ہوتا ہوا پھر یہ پیغمبر اسلام اور بحیرہ راہب اس پادری تک پہنچتا ہے، بلکہ غور کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کا فرشتہ ملا ہے، اور اس نے مجھے کیا کہا؟ اقرا، آپ کے سکولوں کے نام بھی اقرا ہوتے ہیں، اقرا پڑھیے۔ تو میں نے کہا بھی آنا بیکاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر اس نے 3 دفعہ یہ عمل کیا، اپنے سینے سے مجھے لگایا، تو جب میں نے پڑھا تو پھر کیا ہوا، وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس غار کے اندر، اس پہاڑ کے اندر کبھی میں نے ایسی مخلوق کو تو دیکھا نہیں، کوئی آواز میں نے سنی نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا میرے بہنوں بھائیوں، آپ واپس آئے اور کس کے پاس آئے؟ اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ یہ بڑی زبردست گفت ہے سننے والی، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، مجھے کپ کپی ہے، مجھے شیورنگ ہو رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ خیر وہ کمبل اڑا دیتی ہیں، اور میرے مسلمان بہن بھائیو، آئی لو یو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی، میں اپنا دل نہیں چھپا سکتا، میں آپ سے واقعتاً پیار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں دونوں طرف کے لوگ پیار کریں۔ پھر پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ پیغمبر اسلام کو، اسلام کے موجد کو، اسلام کے ہیرو کو، اسلام کے ہیڈ کو لے کر کہاں گئی تھیں؟ وہ پھر ایک پادری کے پاس لے کر گئیں۔ اب سوچنا یہ کہ بار بار شام میں جائیں پھر بھی پادری کے پاس، جب پیغمبری کا، نبوت کا مسئلہ ہے جی پھر بھی پادری کے پاس۔ تو جناب خدیجہ جو ہیں وہ ان کو لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور یہ بالکل ابھی بھی آپ اپنے ساتھ کتاب کو کھول سکتے ہیں، باب نزول وحی، بخاری شریف کی کتاب، اور اس کا پہلا باب ہے جس کا نام ہے باب نزول وحی، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ کم و بیش ایک آدھے اسلامی فرقے کے علاوہ تمام مسلم امہ کا اعتماد ہے کہ قرآن شریف کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے حدیث کی وہ بخاری شریف ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ اس میں لکھا جو انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر رہا تھا، یہ عالم تھا، اس کے پاس جو ہے وہ لے کر گئیں۔ اب میں کتنے سٹیپس آپ کو گنواؤں، اتنے ہفتے ہو گئے ہیں، متواتر یہ پروگرام پیش ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ہم نے ریزن دیے۔ میں یکدم تاریخ میں نہیں آیا، بلکہ قرآن کو میں نے کیوں کوٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے جی وہ جو تاریخ کی کتابوں کے حوالے، نہیں، میری محبت دیانتداری یہ ہے کہ میں قرآن شریف کو کوٹ کروں، کیونکہ جو بھی یہ پروگرام سنے گا اس کو کم از کم یہ یقین ہو جائے کہ قرآن شریف کی باتیں پہلے کوٹ ہوئی ہیں۔ اب میں حدیث کی طرف آیا ہوں، اور وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کے متعلق لکھا ہے اصل الکتاب بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ بی بی خدیجہ جو تھیں وہ جناب پیغمبر اسلام کو، محمد عربی کو کہاں لے کر آئیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ ایک کرسچن کے پاس لے کر آئیں جو کہ انجیل شریف کا ترجمہ عبرانی سے عربی کے اندر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو کیوں لے کر گئیں؟ کیونکہ مختلف بیانات اور ارشادات پیغمبر اسلام کے موجود ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کہا تھا مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے اوپر کمبل اڑا دو۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، اور حیات محمد کا مصنف محمد حسنین ہیکل کہتا ہے کہ ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ کچھ جن تھا یا کچھ جادو کی کارستانی، یہ تھا کیا؟ تو اس کلیئرٹی کے لیے جناب بی بی خدیجہ لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس،
لیکن اس کی سند بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب تمہیں کچھ شک ہو جائے، جب تمہیں پرابلم پیش آ جائے تو کن کے پاس جانا؟ میں بدھسٹ کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں انسان دوست ہوں، میرا پروگرام یہ ہے۔ میں ہندو بھائیوں کی عزت کرتا ہوں، سکھوں کی، ساری مخلوقات کی عزت کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں ہمیں خدا کی تمام مخلوقات کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں لے کر گئیں یہ بھی سن لیجیے پیارے بہن بھائیوں۔ قرآن شریف کی ایک سورت ہے سورہ یونس، اور 10ویں سورہ ہے قرآن کی، کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو جانا کہاں ہے؟ یہ قرآن نے خود کہا ہے۔ اسی لیے جناب بی بی خدیجہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کو جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ یہ کلیئر طریقے کے ساتھ سن لیں اور اس کو اپنے دل کے اندر رکھیں۔ لکھا ہے اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتی ہیں ان سے جا کر پوچھ لو۔ اب میرے پیارے بہن بھائیوں، محمد سلیم، امین، صدیق، محمد شریف صاحب اور مسیحی بہن بھائیوں، کیوں لے کر بی بی خدیجہ جناب پیغمبر اسلام کو ایک کرسچن پریس کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر رہا تھا؟ یہ بخاری شریف کی بات ہے، اس لیے لے کر گئی تھی۔ یہ قرآن کا آرڈر ہے کہ اگر کہیں کنفیوژن ہوئی کہ ہوا کیا ہے تو کن کے پاس جانا ہے؟ ان کے پاس چلے جاؤ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اہل کتاب کے پاس جانا۔ تو وہ کیا کر دیں گے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا کہ انجیل میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، وہ تمہیں انصاف مہیا کریں گے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اور وہ تمہیں راستے کے متعلق جو ہے وہ تفصیلات بتا دیں گے۔ اس لیے اب دیکھیے مسیحی مسلم تعلقات کے اوپر میں اور کیا بولوں، یعنی اسلام پیغمبر اسلام کے وسیلے سے آیا نا، تو ان کا اپنا طرز عمل دیکھیے کہ کیا ہے۔ وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے قیافہ شناس تھے، نجومی رہا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے مراقبہ کرنے والے لوگ موجود تھے جو اکیلے جا کر بڑے بڑے چلے کاٹتے تھے۔ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آج کون سی ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان بہن بھائی کو مفتی صاحب، حافظ صاحب دور سے شیشی کر کے گزر جائے اور وہ مسیحیوں کے گرجے میں نہ آئے، کسی مسیحی پادری کے پاس نہ بیٹھے، بات چیت نہ ہو، تعلقات نہ ہو؟ تو یہ ہمارے اپنے بیانیے ہیں، قرآن شریف ان کی تائید بالکل نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے، اگر بخاری کے پہلے باب کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ ورقہ بن نوفل مر گئے، ورقہ بن نوفل مر گئے اور وہی آنا بند ہو گئی۔ یہ بھی بخاری شریف کا بیان ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس سے یقیناً مستفیض ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو پہلی دفعہ خدا کے فضل و کرم سے ہم عام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں، یہ بیان لکھی تو ہیں لیکن بیان نہیں کی جاتی۔ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے مسیحی مسلم تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ رب کائنات، پروردگار، احسن الخالقین، قوموں کے رب اور باپ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، کسی کی جائز ضرورت ہے، حاجات ہیں، مشکلات، ان کو دور فرما دے، اپنا رحم اور کرم کر۔ یہ دعا تیرے بہت ہی محبوب وجیہت دنیا فی الآخرہ جناب مسیح یسوع کے نام کی خاطر مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔